السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مناظر ہندوستان، مناظر اہل سنت، مفتی مطیع الرحمان صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت مدرسہ ٹھیک چل رہا ہے آپ کا؟ کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ حضرت صاحب انوار احمد قاضی کو جانتے ہیں آپ؟ اندور والے جی انوار احمد قاضی اندور والے، انوار احمد قادری اندور والے. ان کو نہیں جانتے آپ؟ مفتی انیس عالم صاحب سیوانی کو، ہاں ان کا بھائی بول رہا ہوں صاحب. ان کا بھائی بول رہے ہیں. ہاں صاحب، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیوان گھر ہے آپ کا؟ سیوان تو نہیں، گھر نہیں، میں آتا رہتا ہوں سیوان میں. ابھی مدھیہ پردیش میں ہوں. یہاں میرا امامت تھا پہلے، یہ کوٹا راجستھان میں امام تھا میں. کوٹا راجستھان میں ہے نا، اسٹیشن کی مسجد میں امام تھا میں. اچھا. ابھی چھوڑ دیا میں نے. تو یہ مسئلہ ابھی کہاں؟ ابھی میں اندور سے، یہ بینا جنکشن ہے نا، بینا جنکشن، اچھا. بینا جنکشن سے 60 کلومیٹر دور ہوں، سرونج. یہ پوچھے جی. یعنی دیش بدلنا جانتے ہیں آپ؟ ارے آپ کو کشف ہو گیا کیا؟ ارے ملا جی، کیا کیا بھیس بدل کے بات کرتے ہیں آپ؟ ارے آپ کو کشف ہو گیا تھا، ماشاء اللہ. کون سی مجبوری ہے؟ آپ کیوں بھیس بدلتے رہتے ہیں؟ آپ اپنی ایک پہچان رکھیے. تو میں پہچان، میں نے سوچا کہ کہیں آپ بات نہ کریں گے، پھر حاصل نہیں ہونے دیں گے. آپ لغویات لے کے بیٹھیں گے تو اتنا ٹائم نہیں، دیں گے. لغویات نہیں، امت اجابت، امت دعوت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا اس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے کہ امت دو طرح کی ہوتی ہے، کہ امت اجابت، ایک امت دعوت؟ جی. تو اس کا ذکر حدیث میں ہے، قرآن میں اور حدیث میں؟ اب حدیث میں تو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ میں اس وقت پوری عبارت پڑھوں اور صفحہ بتاؤں اور کتاب کا نام اور باب، یہ تو اب ظاہر ہے کہ مسائل اتنے ہیں کہ کون اکبر رکھتا ہے. لیکن ہاں، امت دعوت امت اجابت ہے. ارے بھائی، امت دعوت کا مطلب ہے کہ جس کو ایمان کی دعوت دی جائے وہ پوری دنیا ہے. ہاں ہاں ہاں. ایمان لائے یا نہ لائے، دعوت دینا ایک فریضہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہاں ہاں ہاں. یہ امت دعوت ہے. اور جس نے دعوت قبول کر لی وہ امت اجابت ہے. جی 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 ایمان لے آیا وہ امت اجابت میں ہے. جی جی جی. اور جو ایمان نہیں لایا اس کو دعوت دی گئی، جی جاتی رہے گی، وہ امت دعوت میں ہے. ہاں، بے شک بے شک بے شک. تو امت اجابت کی تو مغفرت ہے، جیسے قرآن وہ فاضل بریلوی نے شعر کہا، ایک میرائی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. جی. وہ ساری امت سے مراد وہی امت اجابت ہے. ہاں، امت اجابت جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، تقلید کرنے والے ہیں. ہاں، جو اسلام کے بنیادی مسائل ہیں، عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے. ہاں ہاں، اللہ ان کو مانتے ہیں. ہاں ہاں، جیسے نماز کو مان رہے، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں. ہاں، اس کو مانے. یہ سب عقائد سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب اعمال کا معاملہ، اس میں اب ہر طرح کے لوگ ہیں. کوئی فرض کو پابندی سے ادا کر رہا ہے، کوئی سستی سے کر رہا ہے، کوئی اس میں تساہل اور تساہل برتتا ہے، نہیں برتتا، وہ اعمال سے. لیکن عقائد میں جو بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ان پر ایمان لاتا ہے تو امت اجابت ہی ہے. جی جی جی. ہاں، شفاعت رسول کو بھی مان رہا آدمی، اور اللہ کے رسول کو حیات النبی بھی مان رہا ہے. ان چیزوں کو مانے گا صحیح معنوں میں تو سب مانے گا شفاعت رسول. ہاں ہاں، سب مان رہا ہے ضروریات دین کو. نماز سے انکار نہیں کرا، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے. 20 سقط تراویح بھی مان رہا ہے، 20 سقط تراویح بھی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ہاں، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے مگر اللہ کے حکم سے؟ تو وہ یہ سب باتوں پہ وہ ایمان رکھتا ہے تو مومن ہے صاحب. بالکل مومن ہے. ہاں، باپ کی فروئی مسئلے وہ الگ بات ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، وہ تو اللہ بہتر جانے. ایک ہے ایمان ہاں اور ایک ہے اسلام. ہاں ہاں. تو
دونوں کے مادے میں فرق ہے. جی جی. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے عقائد سے. ہاں ہاں ہاں. اللہ کو ایک ماننا، رسول کو برحق ماننا، اور حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے والے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ان میں جو صاحب شریعت تھے انہیں رسول کہا جاتا ہے، اور جو صاحب شریعت نہیں تھے ان پر کوئی کتاب کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو وہ نبی کہلاتے ہیں. یہ الگ فرق ہے. بے شک بے شک بے شک. تو اب اسی لیے جب جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے آخر میں ہے کیا؟ ہاں اللہم اغفر حینا میتنا شاہدنا ومن توفیت منا توفوا علی الایمان. ہاں ومن توفیت منا ہے تو منا علی الاسلام. ہاں ہاں. تو جس کو زندہ رکھ اس کو اسلام پر، مطلب یہ ہے کہ ارکان پر، نماز روزے بالکل کی ادائیگی کے ساتھ، یہ ہوا اسلام. بے شک بے شک. چنانچہ حدیث جبرائیل میں بھی ایمان کیا ہے، اخبرنی یعنی ایمان کو بتایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، کتاب کو ماننا، آخرت کو. اور پھر پوچھا گیا اخبرنی عن الاسلام، تو اس میں نماز روزے حج زکوٰۃ کا بیان ہوا. تو گویا اسلام کا جو تعلق ہے وہ اعمال سے ہے. بے شک بے شک. اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ عقائد سے ہے کہ اللہ کے رسول یعنی جو ضروریات دین ہے ان کو ماننا تو ہاں ماننا فرض ہے. چونکہ مر گیا آدمی آخری وقت ہوتا ہے تو وہ نماز اس حال میں تو اس پر فرض نہیں ماننے کے وقت تو من توفیت منا فتوفوا علی الایمان، تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہی کافی ہے. بس 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 ایمان پر خاتمہ ہوئی ہے، بس کافی. اب اس سے اس پر اعمال نہیں. اور ومن احییت منا، ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے یہی علیہ السلام، تو انہیں اسے اسلام پر زندہ رکھ یعنی نماز روزے حج وغیرہ تو کے ساتھ اس کو کرنا. بے شک بے شک. بہت زمانے کے بعد آپ نے یاد کیا ہے. ارے آپ جیسے مناظر کیا ہے، آپ پہلے نمبر کے مناظر ہیں، لیکن آپ مناظر کے میدان میں آتے نہیں ہو، لوگ باغ جانتے نہیں ہیں آپ کو. اصلی میں وہ میدان میں آ گئے تو لوگ ان کو جاننے لگے کہ وہ مطیع الرحمان صاحب ہیں. حالانکہ اب مناظرے ہوتے کہاں ہیں؟ ہاں ہوتے کہاں ہیں اصلی میں مناظر جو آپ ہو اصلی مناظر. اب تو منازعہ ہوتا ہے، منازعہ. ہاں ہاں منازع متنازع جھگڑے وگڑے ہو رہے ہیں. اب تو صحیح بات ہے. صحیح منازعہ ہاں ہاں صحیح بات ہے. جھگڑا اختلاف مار پیٹ. ہاں بس 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 بس. اصلی مناظر تو وہ تھے صاحب اس زمانے میں جب علامہ ارشد القادری صاحب تھے. ہمارے استاد مفتی محمد حسین کمبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے مناظر. ارے کیا بات ہے، وہ تو فرسٹ نمبر پہلے نمبر پہ تو وہی تھے. میرے استاد ہیں. وہ تو سلطان المناظرین تھے، امام المناظرین تھے. میں سنبھل میں پڑھ چکا ہوں اجمل العلوم میں. اور صاحب کتنا علم تھا ان کو. ان کے بیٹے کا سنا جواب نہیں، جو ان کے بیٹے منظر اسلام میں پڑھاتے تھے نا، کیا نام ہے، مناظر حسین صاحب سنبھلی. ہاں وہ تو استاد نہیں ہے میرے، لیکن وہ مفتی صاحب میرے استاد تھے. ارے محمد حسین صاحب سے وہیں پڑھے آپ سنبھل میں. ہاں ہاں اجمل العلوم. کیا علم تھا صاحب. صدر مدرس تھے سید مصطفیٰ علی رحمۃ اللہ علیہ سنبھل کے، وہ میرے استاد تھے. مولانا چراغ عالم صاحب استاد تھے. ہاں چراغ عالم صاحب تو سنا ہزاری میاں کے بھی استاد تھے. یہ نہیں معلوم مجھے. اچھا شاید. ہاں استاد تھے بھوجپور کے مولانا محمد حنیف صاحب. اچھا پرانے حنیف صاحب. ایک حنیف صاحب ہو رہیں گے شیخ الحدیث ہیں ابھی. نہ وہ نہیں. یہ تو میرے خیال سے میرے بات کی ہے. یہ بھوجپور مراد آباد جا کے حضرت حافظ ملت تھے. ہاں وہاں سے تھے. بہت زبردست. بھوجپور کا بھی ایک ریکارڈ رہا ہے صاحب. حافظ ملت کے ہاں میں اچھا بھوجپور میں پڑھ چکا ہوگا. اچھا ارے تو بہت پرانے ہو صاحب آپ تو. بھوجپور میں ایک قاری رفیق صاحب تھے اس وقت. ارے تو بہت وہ قاری رفیق صاحب جو بمبئی میں تھے. ہاں بعد میں بمبئی آتے، بریلی بھی آتے. ہاں پہلے رام نگر میں بھی امام رہ چکے ہیں جامع مسجد میں. وہ ڈھکیا کے تھے. ڈھکیا کے صحیح کہہ رہا. بہت قابل عالم تھے وہ. ابتدائی زمانہ تھا میرا، ابتدائی کتابیں پڑھ رہا تھا.
ہاں ہاں 6 مہینے رہا میں وہاں. اسی دوران حافظ ملت کے مکان پر طلبا کی دعوت ہوئی آم کی فصل نہیں ہوگی اس وقت. ہاں ہاں آم بہت ہوتا ہے ادھر، آم بہت ہوتا ہے. صحیح. ان کے پاس زمین جائیداد بھی ہے، باغیچہ بھی رہا ہوگا، تو آم کی دعوت تھی. ہاں اسی پر حافظ ملت کے مکان پر میں اس دعوت میں شریک ہو چکا ہوں. اور 6 مہینے کے بعد پھر میں سنبھل آ گیا اور مجھ پر سنبھلی کا احسان ہے. اچھا اچھا، سنبلی کے لقب وہ فیض حاصل ہوا وہاں سے مفتی محمد حسین صاحب سے. ہاں وہ استاد ہوئے سید مصطفیٰ علی رحمۃ اللہ علیہ، استاد ہوئے مولانا چراغ صاحب. اور آل حسن صاحب بھی تو تھے وہیں پر. کون؟ آل حسن صاحب سنبل میں. وہ محتمل تھے جامعہ نعیمیہ کے بھی اور اجمل علوم کے بھی دونوں. اور یہ سنا وہ عربی میں بہت ماہر تھے. اب اتنا تو تعلیمی کا زمانہ تھا، مجھے تجربہ نہیں، لیکن وہ ان کا مکان وہی تھا. ہاں اور بھائی اور تھے جن کے لڑکے ابھی بریلی میں ہیں، مولانا کیا نام ہے، اشتیاق یا شاہد. ہاں تو وہ بریلی میں کتب خانے کی مسجد میں امامت کر چکے تھے. جی جی جی. تھے مولانا آل حسن اور ایک تھے وہ کیا نام ہے، یاد نہیں آ رہا. بے شک بے شک. مولانا یونس صاحب مولانا یونس صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے بھی اور اجمل علوم سنبل کے بھی. ہاں تو ماشاءاللہ آپ تو پرانے زمانے کے اندر رہے صاحب. بریلی میں آپ نے فتح نویسی بھی کیا، بریلی میں آپ نے منظر اسلام میں. ہاں منظر میں بھی مظہر میں دونوں جگہ فتح نویسی کی آپ نے. اس زمانے میں حاجی مبین صاحب کا دور بھی دیکھا ہوا آپ نے. میرے استاد ہیں شیخ الحدیث بخاری شریف. ارے واہ، وہ تو صاحب زندہ بزرگ شخصیت ہے اپنے وقت کی، حضرت حاجی مبین صاحب. بہت سراپا ولی تھے ہے نا. بہت نہیں ملتا ہے، کوئی ایسا نہیں ملتا. اب آج کے نوجوان نہیں ملیں گے صاحب ایسے. اب تو بہت مکر و فریب رہ گیا ہے. انہوں نے مجھے بھیجا تھا وہاں اپنے کیا نام ہے، بھیجا تھا ان کا مکان تھا علی گڑھ یا تھا امروہہ کے پاس میں ہے ان کا مکان. امروہہ کے پاس. تو وہاں ایک مدرسے میں مجھے بھیجا تھا، لیکن فراغت کے بعد تو میرے جانے سے پہلے مولانا مناظر حسین صاحب وہاں پہنچ چکے تھے. ارے واہ، وہ پہنچ گئے تھے. پھر بعد میں مناظر صاحب گرسائے گنج میں آئے تھے. ہاں تو وہ میرے استاد دادے تھے اور ان کی بات ہو چکی تھی، اس لیے میں چلایا. ماشاء اللہ آپ تو بہت پرانے. لیکن آپ میدان مناظرہ میں کیوں نہیں آئے صاحب؟ جب یہ آپ کے ہم نام آ گئے، انہوں نے کوئی معقول جواب نہیں دیا. HRC نے کرتے رہے. ارے بھائی HRC میں مناظرہ ہوا، تمہیں صحیح سے قابلیت سے جواب دینا تھا. وہاں جا کے غلطی مان رہے ہو تم کنز ایمان کی فیض کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مناظرے تو میرا مناظرہ تو بریلی میں بھی ہوا ہے، شاہجہاں پور میں بھی ہوا ہے، یہاں سیتامڑھی میں بھی ہوا ہے. تو مناظرہ ہو جب تو اس کی شرط یہ آج کل نئے لڑکے سب واٹس ایپ پر فون کرتے ہیں اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے نہیں، یہ تو بدتمیز ہے. یہ تو مناظر، اب میں تو کہتا ہوں یہ مناظرے ہیں ہی نہیں. یہ آج کل کے جو مناظر بن رہے ہیں وہ اس قدر بدتمیزی کرتے ہیں. جی. ارے بھائی مناظرہ کا مطلب ہے کہ جو مناظر ہے ان سے شرائط طے ہو، تاریخ طے ہو، موضوع طے ہو. کتابوں کے حوالے سے بات کی جائے. اس میں گلوج اور انانیت دکھانے کی کیا ضرورت. اچھا، جیسے قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ شاید میں بھی تو لفظ فرقہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہر فرقے میں سے دین کا علم حاصل کرنے جائیں اور واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں. تو اس آیت میں لفظ فرقے سے مراد یہی تو ہے نا، صحابہ کرام کے قبائل مراد لیے جائیں گے. کیا پھر سے پڑھیے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ. ہاں جماعت مراد ہے یعنی اہل علم کی جماعت. یعنی ہر فرقے میں سے، یعنی صحابہ کرام کے خاندانوں میں سے جائیں علم حاصل کرنے. فرقہ یہاں وہ فرقہ نہیں ہے ستفترق امتی علی ثلاثین ہوا بین فرقۃ، وہ فرقہ نہیں. ہاں وہ یہاں تو آیا کلہم فی النار الا واحد. ہاں 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 اگر سب صحیح ہو تو پھر کلہم فی النار کیوں کہا جائے گا؟ ہاں 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 یہ فرقہ جو ہے یہ جماعت در جماعت جماعت در جماعت، جماعت در جماعت. جیسے ایک واقعہ ہے جس میں مجھے یاد نہیں 70 صحابہ کرام یا کچھ کم و بیش وہ دین کی خاطر تشریف لے رہے نکلے ایک میدان میں، اور ایک دریا کے کنارے پیڑ کے سائے میں بیٹھے اور کئی روز تک کا قیام رہا. مطلب اور پیاس کی کافی شدت بڑھ گئی جی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دریا میں یا سمندر ہو تو اس میں ایک بہت بڑی مچھلی نے چھلانگ لگایا اور وہ اوپر جا کے گری جہاں یہ حضرات کھڑے تھے. اور اس مچھلی کو پکڑ کے ان سارے صحابہ کرام نے تناول فرمایا، شکم سیر ہوئے اور پھر بھی بچ گئی. کیونکہ یہ قدرت کی جانب سے اس کا یاد کچھ اس طرح سے اس لشکر کا نام بھی ہے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے ٹھیک سے. اچھا اچھا. تو اللہ نے یہ مدد کی تو وہ بھی ایک جماعت ہوئی دین کی تبلیغ کے لیے نکلے. ہاں ہاں بے شک بے شک بے شک. اصحاب صفہ وہ بھی ایک جماعت. بے شک بے شک. جماعت کا مطلب ہے کہ یہاں 3 لوگ جمع ہو گئے، جماعت ہو گئی. جماعت ہو گئی، جماعت ہو گئی. بے شک بے شک بے شک. تو میں یہ کہا تھا کہ سنبھل میں ایک ڈاکٹر شفیق الرحمان بٹ جن کا بھی پچھلے سال انتقال ہوا ہے، بہت زبردست قابل شخصیت. ہاں تو ان کی مسجد نظام والی مسجد کہلاتی ہے، میں اس میں امامت بھی کر چکا ہوں. ارے واہ 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 سبحان میرے اللہ. مختلف رہ چکے ہیں بیچارے شفیق الرحمان صاحب. ہاں اب تو شاید ان کے پوتے ہیں. ہاں وہ لڑکے تو ان کے دیوبند والے ہو گئے ہیں اور پوتے ان کے ابھی سنی جماعت میں ہیں. ضیاء الرحمان صاحب. اچھا وہ سنی ہے. لڑکے دیوبند والے ہو گئے. جو لڑکے تھے نا ان کے زمانے میں ہی ہو گئے تھے وہ. اب یہ تو ہوتا رہتا تھا کوئی دیوبندی بریلوی، اب کیا کی جائے. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب جو آپ کے ہم نام ہیں، ان کے والد بھی سنا ہے کہ دیوبندیوں میں نماز دیوبندی نہیں پڑھائی تھی ان کی جنازے کی. ہاں سنا تو میں نے بھی، اب صحیح کیا ہے. آپ نے بھی یہی سنا ہے دیوبندی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ نماز جنازہ پڑھائی ہے اسی نظریے سے کچھ کر دیے. ان کا خود بھی اپنا کچھ بیان ہے اس طرح کا. کس کا؟ مفتی الرحمان مستر صاحب. اچھا ان کا بھی یہ بیان ہے کہ میرے والد کی نماز دیوبندی نے پڑھائی. نہیں اتنا کھل کر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے والد کا رجحان ہو یا وہاں دیوبندی لوگوں سے ان کا میل ملاپ رہا ہو، اس طرح کا انہوں نے اپنے کسی بیان میں کچھ اشارہ کیا. ہاں 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 بالکل. وہ پڑھائی میں پہلے شروع میں بھرتی وہیں دیوبند والوں میں کرایا تھا انہوں نے. مطلب آپ کی برادری کے رہے ہوں گے. ہاں وہ یہی سمجھو. آپ تو کشف ہو گئے صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو حضرت جیسے کیا کسی جہنمی کو قرآن پورا یاد ہو سکتا ہے؟ قرآن جیسے کوئی ازلی جہنمی ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے تو کیا پورا قرآن اس سے وہ حفظ کر سکتا ہے؟ اللہ اس کو یہ توفیق دے سکتا ہے یاد کرنا؟ تو جیسے جس کا عقیدہ خراب ہے، جیسے شیعہ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں قرآن یاد نہیں ہوتا، وہ صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں، تو اللہ نے وہ دولت ان سے اس دولت سے ان کو محروم کر دیا. شیعوں کو محروم کر دیا کا مطلب کہ توفیق نہیں ملے، یاد ہی نہیں کرتے ہیں. ہاں ہاں تو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو بے ایمان ہو، قرآن وہ جہنمی ہو، بد عقیدہ ہو، اسے قرآن یاد نہیں ہوگا نا حضرت؟ اب مجھے بولنے تو دیجیے نا. ہاں ہاں وہ تو قرآن کو ناقص ہی کہتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں 10 پارے غائب ہیں، 40 پارے قرآن شریف سے 10 پارے ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئے وہ غائب ہے. تو قرآن کو جو ناقص مانے تو دلی بے ایمان ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. تو یاد کیوں کرے گا؟ اب رہا توفیق، تو توفیق اللہ اسے دے گا ہی کیوں؟ بے شک بے شک. جو